تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں یہاں سے نکال رہا ہوں دوست، دل سے نکال کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمانی جذبے سے سنیں، عمل کے تقاضے سے سنیں۔ انبیاء کی نبوت، رسولوں کی رسالت ہم سے پتہ ہے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ اپنے آپ کو جویائے راہ بنائیں، اپنے آپ کو حق کا متلاشی بنائیں۔ بھائی دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ سے کہا پاکستان وہ معاشرہ ہے جہاں مذہب بھی انتہا پسند ہے، یعنی اس کو انتہا پسندی کی بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، زنجیریں اس کو ڈال دی گئی ہیں، اور سیاست بھی طوق غلامی پہنے ہوئے ہے۔ اب یہاں اختلاف بہت زیادہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ سچائی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون سا تجزیہ ہے جسے تسلیم کیا جائے، کون سی تشریح ہے جس کو دل میں جگہ دی جائے۔ تو اللہ کے بندو، جب اتنا مذہبی اختلاف، اتنا سیاسی اختلاف ہے، تو نبوت اور رسالت کا ہم سے یہ تقاضا ہے، اپنے آپ کو جویائے حق بنائیں، اپنے آپ کو متلاشی حق بنائیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو تاج نبوت رکھا گیا، اس وقت آپ کی عمر تھی 40 سال۔ لیکن جب آپ نے ایک گھرانے کے اندر آنکھ کھولی تھی تو نبی علیہ السلام کو اپنے آبائی بزرگوں سے کچھ مذہبی رسوم، کچھ مذہبی روایات ملی تھی۔ نبی علیہ السلام کی فطرت ایک لمحے کے لیے بھی اس پر مطمئن نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی دوسری روشنی تھی نہیں جس سے نبی علیہ السلام رہنمائی پاتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے گردا گرد جو آسمانی مذاہب کے پیرو تھے، یہود و نصارہ، ان کے عقائد مسخ ہو چکے تھے، ان کے اعمال برباد ہو چکے تھے، ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام حق کی تلاش میں غار حرا کی تنہائیوں میں گتھیاں سلجھاتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں کہی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا، ہم نے آپ کو جویائے حق پایا۔ جب آپ حق کے متلاشی تھے، آپ حق کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حق کے راستے پر آپ کو ڈال دیا۔ تو اللہ کے بندو، جب اتنا مذہبی اور سیاسی اختلاف ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم بھی حق کو تلاش کریں، ہم بھی سچائی کو تلاش کریں۔ دیکھیں، ایک مخصوص گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، اس مخصوص گھرانے میں ایک مخصوص مذہب تھا، اس مخصوص مذہب کے رسم و رواج تھے، اور ہم سب جانتے ہیں جو رسم و رواج گھر سے ملتے ہیں وہی رنگ ہم پہ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن کنڈیشننگ کی عمر کے بعد ڈی کنڈیشننگ کی عمر ملتی ہے۔ مجھے رسول نے کہا نا، ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے فطرت سلیم لے کر آتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بناتے ہیں، یعنی بچے پر جو رنگ چڑھتا ہے وہ گھر کے رسم و رواج سے چڑھتا ہے۔ لیکن آگے جا کر ڈی کنڈیشننگ کی عمر ملتی ہے، وہ عمر جہاں ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد جان لے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس پر عمل کیا جائے، کس پر عمل نہیں کیا جائے، کون سے رسم و رواج ہیں جنہیں باقی رکھا جائے، کون سے رسم و رواج ہیں جنہیں پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ اب ڈی کنڈیشننگ کی عمر مل جانے کے بعد، بڑی عمر مل جانے کے بعد، عقلی بلوغت مل جانے کے بعد، اگر کوئی نوجوان حق کا متلاشی اپنے آپ کو نہیں بناتا، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھے گا، ہم نے تمہیں عقلی بلوغت دی تھی، تمہیں جو گھر سے رسم و رواج ملے، کبھی تم نے کیوں نہیں سوچا کہ جناب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو لہٰذا نبوت اور رسالت کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو متلاشی حق بنائیں۔